آج کے دور میں نوجوانوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے اور یہ مسئلہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ بے روزگاری کی پریبھاشا کیا ہے؟ بے روزگاری کیوں ہوتی ہے؟ اور بالخصوص ہندوستان میں بے روزگاری بڑی عروج پر ہے۔ آج دن ہم بھارت میں سنتے رہتے ہیں، کبھی اگنی ویر یوجنا کو لے کر یووا پردرشن کر رہے ہیں، تو کبھی ایس ایس سی کا پرچہ لیک ہو جاتا ہے، تو کبھی RRB NTPC کی ڈیٹس کو لے کر یواؤں کی ناراضگی ہوتی ہے اور سب سڑکوں پر اتر آتے ہیں۔ ان سب گھٹناؤں کے کیندر میں ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری آج کے دن دیش کا سب سے بڑا مدعا بن چکا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لاکھوں نوجوان نوکریاں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ 4 سال سے پر کے للاٹ پورا چانی اڑ گیا ہے، مطلب جب تیاری کر رہے تھے تو اتنا بال تھا، اتنا جھنکھار بال تھا، وشواس کیے تھے کہ اب ہو جائے گا نوکری۔ بے روزگاری کے اسباب کیا ہیں؟ کیا معاشی صورتحال کا اثر ہے یا تعلیمی نظام کی کمی ہے؟ یہ دیکھیے۔ میرا نام موہت کمار ہے، میں بٹھنڈا میں ریلوے اسٹیشن میں کلی کا کام کر رہا ہوں۔ میرے کو 5 سال ہو گئے ریلوے اسٹیشن پر کام کرتے کو۔ میں بی ٹیک کی ہوئی ہے میں نے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن میں فرید کوٹ سے۔ ان امپلائمنٹ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اس بے روزگاری کا حل موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 39۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محنت فرمائی ہے اور اپنی امت کو بھی محنت کی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہو کہ کام کرو، پس عن قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومن تمہارے کام کو دیکھ لیں گے۔ اور محنت کرنے سے انسان ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ یہ دیکھیے جو بھی یہ روتے رہتے ہیں نا ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یہ رونا بند کر دیں۔ یہ بے روزگاری ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے جن کو کوشش اور محنت نہیں کرنی ہوتی۔ جن کو کچھ ہنر اور فن آتا ہے ان کے لیے کوئی بے روزگاری نہیں ہوتی، یہ یاد کر لیں۔ آپ روزگار آ جاتا ہے، آپ کو ہنر سیکھ لیں، کوئی قابلیت سیکھ لیں، یہاں اچھے خاصے روزگار موجود ہے۔ کیا بتا کیا پلمبر کبھی بے روزگار دیکھا ہے؟ الیکٹریشین کبھی بے روزگار دیکھا ہے آپ نے؟ نارملی یہ بے روزگار نہیں ہوتے، اچھا خاصا کماتے ہیں۔ ہنر کوئی کسی بھی قسم کا ہونا، بھائی اس کے حلال کمانا ہے نا۔ اب ہنر آئے نہیں، خالی لمبی لمبی باتیں کرنی آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیانت داری اور امانت داری یہ بہت ضروری ہے، اور لگن اور کوشش، انشاءاللہ تعالیٰ بے روزگاری نہیں رہے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ضد نہ کرے کہ مجھے یہی کام ملے گا تو کروں گا، اتنی سیلری ملے گی تو کروں گا، اتنا یہ ملے گا تو کروں گا۔ اور بھائی جتنا مقدر میں ہوگا اتنا ہی ملے گا نا یار۔ اسلام نے ہمیں تجارت اور کاروبار کی طرف حوصلہ افزائی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے نوجوانوں کو بھی تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف راغب کریں، ان کو کاروبار کا شوق دلائیں۔ یہ دیکھیے روزگاری کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو، لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں، اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کریں؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نوجوانوں کو محنت کی ترغیب دلانے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق رہنمائی فراہم کریں، مشکلات کا سامنا کرنے اور محنت سے کامیابی حاصل کرنے کے طریقے بتائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور کسی اور نے اس کو اپنا کر ترقی کی منزل پر پہنچ گئے اور ہم یہیں رہ گئے۔ یہ دیکھیے، تو یاد رکھنا فاروق اعظم کی وہ تعلیم۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ہے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گی۔ آج ہر بندہ، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں، اس کا سب سے پہلا منتہا نظر کیا ہے؟ وہ نوکری کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں اسرائیل کو دیکھیں، جن لوگوں نے اسرائیل میں وقت گزارا، اسرائیلیوں کا ہر یہودی بچہ وہ اسے بچپن میں ہی بزنس مین بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ماں جب حاملہ ہے تو وہ میتھس پڑھتی ہے، ریاضی پڑھتی ہے، میتھس پڑھتی ہے۔ کیوں؟ مچھلی کھاتی ہے۔ ہمارے ہاں سانس کی جھڑکیں اور سانس کی جو گالیاں ہیں وہی سنتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اسے وہاں پر یہود کا طریقہ کاری ہے، وہ ان کو ایک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ ہم ایک نئے بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں جو کاروبار کی دنیا میں پوری دنیا میں چھا جائے گا اور یہودیت اور صہیونیت کو پھیلائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، 20-25 سال کا، بس کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے۔ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ ہاں، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا منتہا نظر ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ہر بچے کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو تارک الدنیا ہیں۔ بھائی تارک الدنیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تارک الدنیا کون تھا؟ 527 ملین پاؤنڈز آج کے دور کے ان کے پاس اس وقت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آج پوری دنیا میں اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ ہم نے جو حساب لگایا اس دور کے مطابق، اور ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ ان کے پاس تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک صادق و امین تاجر وہ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کا حل اسلامی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم عمل کریں گے تو بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہم کامیابی کی منزلوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔